مرحبا 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 یہ ہے جشن آمد مصطفیٰ، یہ ہے جشن ناظرین محترم السلام علیکم۔ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں KTA TV کا خصوصی پروگرام ہر سانس پکارے صلی اللہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کیا خوب نظام الدین مامون لکھتے ہیں، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی بدر الدجا لکھوں، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی بدر الدجا لکھوں، کبھی نور الہدیٰ لکھوں کبھی نور الہدیٰ لکھوں، رسول اولی لکھوں میں ختم المرسلی لکھوں، کبھی حافظ کبھی حاشر کبھی بدر العلا لکھوں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری مہمانوں کی نشست پر موجود ہیں الحاج حافظ محمد خالد ایڈوکیٹ، پرنسپل ہے کرسٹ پبلک اسکول انڈس مہران کے۔ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کے بعد موجود ہے ہمارے مہمانوں کی نشست پر بہت ہی معروف ثناخوان ایان عمران، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی نوازش۔ اور ان دونوں کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پرجوش مقرر حافظ سعد عامر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آغاز میں دعوت دینا چاہوں گی حافظ بلال کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حسابهم، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ بلال، آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں قرأت پیش کی۔ جی حافظ صاحب، آج 11 ربیع الاول ہے، ظہور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یز بیضا داری، آچا خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، وقت مختصر ہے، لیکن چند ایک چیزیں جو آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت دنیا میں 2 بڑی قوتیں تھیں جنہیں ہم سپر پاور کہتے تھے اس وقت، ایک روم اور ایک فارس۔ اور روم کے لوگ جو ہے وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتے تھے، جبکہ فارس میں جو ہے زرتش یعنی آنکھ کی پوجا ہوتی تھی، اور وہ آنکھ کی پوجا اس طرح ہوتی تھی کہ انہوں نے ایک آنکھ سلگائی ہوئی تھی جو کئی صدیوں سے سلگی ہوئی تھی، اور ان کی بھی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا نبی آئے گا کہ جب اس کی آمد ہوگی تو وہ آنکھ جو ہے وہ از خود بجھ جائے گی، اور وہ آنکھ جو صدیوں سے چل رہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خود بخود بجھ گئی، اور انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یقیناً وہ نبی کریم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جن کا گزشتہ کئی سالوں سے، کئی برسوں سے، کئی صدیوں سے انتظار تھا۔ تو یہ ایک بڑی نشانی تھی جس کے بعد صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس بات کی رونمائی ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔
عرب کے لوگوں کو تو از خود پتہ چل ہی جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ولادت ہوئی وہیں پر تھی. اور اس وقت ایک سب سے اہم بات جو شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت، تو صبح صادق کے وقت یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اجالا ہوتا ہے، باقی تمام جانب اندھیرا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم جب صبح سحری کرتے ہیں تو سحری کے اوقات کو وہ صادق کا وقت وہی ہوتا ہے، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار سو اندھیرا ہی ہوتا ہے، باقی تھوڑی سی صرف ایک کرن ہوتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو ایک ایسا نور چمک اٹھا تھا کہ وہ صبح صادق، جس کو صرف ایک نور کی کرن سے ہم دیکھتے ہیں کہ صادق جو ہے وہ صبح اور رات علیحدہ ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور رونما ہو گیا تھا کہ ہر طرف نور اور روشنی چھا گئی تھی. سبحان اللہ، سبحان. تو عرب کے جو لوگ تھے ان میں بھی یہ حیران و پریشانی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ یکدم ایسی تبدیلی ہوئی. اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور بہت سے لوگ دیکھیں جو اس وقت کفار تھے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کئی لوگ تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب کے حوالے سے، کہ ابو لہب جو ہے اس کے حوالے سے صورت باقاعدہ قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. لیکن ایک صحابی کو ایک دفعہ خواب میں آیا اور بولا میں جس طرح کی آگ میں جل رہا ہوں دوزخ میں، اس کا بیان ناممکن ہے. اور اتنی خطرناک آگ جو کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے اس کے اوپر عذاب کے لیے، لیکن صرف اور صرف میرے اس پورے جسم میں اگر کسی چیز کو سکون ہے تو وہ میرے جسم کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس نے ان 2 انگلیوں کے اشارے سے ان 2 باندیوں کو آزاد کیا تھا جنہوں نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ آپ کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. صرف وہ 2 انگلیاں میری عذاب سے بچی ہوئی ہیں، باقی میرے پورے جسم کو جو عذاب ملتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات ہیں. یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معجزات ہیں جن کو بیان کرنا اس وقت اتنے چھوٹے سے پروگرام میں ناممکن ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان یکدم بیٹھ جائیں اور صدیوں تک بیٹھے رہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یا ان کی وقت ولادت جو چیزیں تھیں، جو رونمائی تھی، وہ بیان کرتے رہیں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ حافظ صاحب. چلتے ہیں اب اپنے اگلے مہمان کی طرف، ایان عمران، جو آج ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. جبھی میں ری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن
تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز میں آپ نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ جی حافظ صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں۔ حضرت عبد المطلب جو بنو ہاشم قبیلے کے اس وقت سردار تھے، تو وہ ابرہہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ نے جو میرے اونٹ جو ہیں وہ لے لیے ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیجئے۔ تو اس وقت ابرہہ نے کہا کہ مجھے تو آپ کی تلاش تھی، آپ بنو ہاشم قبیلے کے سردار ہیں، آپ سے مجھے کچھ معاملات طے کرنے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور کوئی معاملات طے نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف میرے اونٹ آپ واپس کر دیجئے۔ تو اس نے کہا میں یہاں پر کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس کو جواب دیا کہ مجھے میرے اونٹوں کی فکر ہے کیونکہ میں ان کا مالک ہوں، اور جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کے معاملات کو خود دیکھے گا، آپ مجھے میرے اونٹ لوٹا دیں۔ تو ابرہہ نے ان کے اونٹ لوٹا دیے، اور جو کچھ کعبے کے مالک نے ابرہہ کے ساتھ کیا وہ تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں، سورۃ الفیل میں بیان ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے میں نے مختصراً یہ آپ کو سمجھا دیا۔ پھر دوسری بات کہ حضرت بی بی آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کی جو جد امجد ہے وہ پیچھے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی جو پشت ہے وہ اس سے ملتا ہے، یعنی وہ ان کے خاندان سے تھیں، اور ابو قحافہ کہا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور عرب میں ایک ظاہر ہے کہ معزز قبیلوں کے حوالے سے ابو قحافہ کا بھی نام جو ہے وہ بڑا سر فہرست ہے۔ اور اس سے زیادہ اہم بات کہ اپنے والدین سے جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی اور ہمیں اس کا نمونہ پیش کیا، وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہجرت کر کے، بلکہ ہجرت نہیں، آپ کو پتہ ہوگا جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے راستے کو تبدیل کر کے اور وہ اس جانب چلے گئے تھے کہ جہاں پر حضرت بی بی آمنہ کی قبر مبارک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو پہلے اپنی والدہ کی قبر مبارک کی زیارت کی، اور چند صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات حضرت بی بی آمنہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے رہے، اور کئی دفعہ یہ کہا کہ اماں جان اگر آپ حیات ہوتی تو آپ دیکھتی کہ میں آپ کی کیسے خدمت کرتا اور آپ کی خدمت کر کے دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری رات اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے ساتھ چپٹ کر روتے رہے، ہم جو ہیں وہ آج کل کے دور میں ہم کسی بھی چیز کو نمونے کے طور پر نہیں لیتے، ہمارے والدین حیات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کی خدمت اس طرح نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا تو اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ چپٹ کر پوری رات روتے رہے، تو ہم اس میں سے کسی بھی چیز کو فالو اپ نہیں دیتے۔ میں نے اسی لیے مختصراً جو والدین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ حضور کی ولادت کے وقت سارا عالم نور سے منور ہو گیا، کیسر و کسریٰ کیا بجھ گئے، ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ میں اپنے اسی فکرے کے ساتھ چلتی ہوں اگلے مہمان کی طرف، حافظ سعد عامر، جو کہ ایک بہت ہی پرجوش مقرر ہے۔ میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ایک سیرت النبی پر گفتگو پیش کریں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سے، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا مگر ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اتنے میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
وہ رحمت للعالمین کہ جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام حق سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین، روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوجے کمال، ارے کس کا اوجے کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال۔ شکریہ جی بہت خوب سعد عامر۔ جی حافظ صاحب، میرا آپ سے اس پروگرام کا آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دائی حلیمہ کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی، حضرت دائی حلیمہ کے حوالے سے میں پہلے ایک تمہید باندھتا چلوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ عرب میں ایک روایت تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو عرب کی جنہیں ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ کنگس مدر، یعنی وہ مائیں کہ جو اعلیٰ خاندانوں سے ہوتی تھیں، وہ اپنی بچوں کی پرورش کے لیے اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتی تھیں، اور پھر وہ بچے کہ جو بڑے خاندان کے بچے ہیں ان کے لیے دائیوں کا بھی انتخاب ہوتا تھا کہ کئی دائیاں ہوتی تھیں، مختلف علاقوں سے ہوتی تھیں، جیسے کہ عرب میں اب تو بڑا اچھے مختلف دمام ہیں یا دیگر علاقے ہیں، طائف ہے، تو طائف جیسے کہ آج خوبصورت ہے، ہرا بھرا سرسبز ہے، تو میرے پیارے آقا کے حوالے سے جو دائی منتخب کی گئی وہ طائف میں ان کی رہائش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بچپن کے دن ہیں وہ طائف میں گزارے، اور ان کے لیے جس دائی کا انتخاب کیا وہ حضرت دائی حلیمہ تھی۔ اب ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ حضرت شفا بنت اسد موجود تھی، اور حضرت شفا بنت اسد کا میں تعارف کراتا چلوں کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ فیصلہ ہونے کو تھا کہ ان کو کس دائی کے حوالے کیا جائے، تو حضرت بی بی آمنہ نے ہی خود انتخاب کیا تھا کہ انہوں نے حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بات کہ وہاں کئی دائیاں ہوتی تھی، اور طائف میں جو بچے پرورش پاتے تھے وہ عام بچے نہیں ہوتے تھے، وہ عرب کے ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ طائف میں جا کر پرورش پائے، بلکہ طائف میں جو بچے پرورش پاتے تھے وہ اعلیٰ خاندانوں کے بچے ہوتے تھے، اور میرے پیارے آقا کا جو خاندان ہے اس کی تو تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے دائی حلیمہ منتخب ہوئیں اور طائف کا علاقہ منتخب ہوا، تو وہاں پر چونکہ اعلیٰ خاندانوں کے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، تو جو بچیاں پرورش کر چکی ہوتی تھیں، یعنی جن کی عمریں 15-14 سال ہو چکی ہوتی تھیں، وہ ان چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی کبھی شام میں، جیسے آج بھی رواج ہے کہ ہم پارکوں میں چلے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر، تو اسی طرح حضرت شیبہ تھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور جس طرح ہم آج پارکوں میں چلے جاتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے، وہ باہر جاتی تھیں، تو اسی طرح اور بھی بچیاں اپنے اپنے جو بچے گود کے ہوتے تھے ان کے چھوٹے بہن بھائی ان کو لے کر آتی تھی، تو ان میں تقابل ہوتا تھا، ان میں مقابلہ کیا جاتا تھا کہ کون سا بچہ زیادہ خوبصورت اور پر نور ہے۔ تو یقین مانیے حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی جیسا کسی کا لال نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا ان کے مد مقابل، ان کے تقابل کے لیے اس وقت کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا پورے طائف میں، جبکہ طائف میں پرورش پانے والے صرف اعلیٰ خاندان کے بچے ہوتے تھے، پورے عرب کے عام بچے وہاں پرورش نہیں پاتے تھے۔ تو یہ حضرت دائی حلیمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دائی حلیمہ کی گود میں پرورش پائی، اور اس کے علاوہ طائف میں پرورش پائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے طائف کی وہ گلیاں دیکھی ہیں جہاں آپ پیارے آقا نے پرورش پائی، میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے جو دائی حلیمہ کا گھر ہے، اور یقین کیجئے کہ جب میں وہاں گیا اس کی زیارت کی میں نے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں باندھا کرتے تھے اور ان بکریوں کو چرانا سیکھا، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے یہ عمل ضرور کروایا ہے، اور یہ عمل باعث برکت ہے کہ بکریوں کا رکھنا اور بکریوں کا چرانا۔
یہ واحد عمل ہے جو ہر نبی نے کیا ہے. ہر پیغمبر نے جو اس روئے زمین پر آیا اس نے بکریاں چرانے کا کام ضرور کیا ہے. اور میں بھی اپنے پیارے آقا کی وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں اور میں بتا نہیں سکتا وہاں آج بھی نور ہے. سبحان اللہ. وہاں آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی وہ جگہ اسی طرح پر نور ہے اور نور ہی نور ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مرحبا 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 مرحبا. یہ ہے جشن آمد مصطفیٰ، یہ ہے جشن آمد مصطفیٰ.